بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ آج کیا ہے آپ کے یہاں؟ ختم قرآن۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت احتیاط سے قرآن مکمل ہو رہا ہے، قرآن مکمل ہوگا، لفظ ختم سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ مکمل اور ختم میں سے درست کیا ہے؟ آپ بتائیے، بتائے گا کون درست کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک ہی پیمانہ ہمارے پاس، اور وہ زبان مبارک ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، دیٹس فائنل۔ بات صحیح ہے نا کہ حضور نے قرآن کریم کی تکمیل کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ ختم استعمال کیا۔ پورے ذخیرہ احادیث میں سے کہیں لفظ مکمل کرنا آپ دکھلا دیں مجھے، آپ کے لیے کھلی دعوت۔ آپ زیادہ محتاط ہیں، مطلب ختم کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہتے کہ یہ برا شگون ہے، یہ برا شگون ہے۔ قرآن کریم نے سارے شگون مٹا دیے ہیں، اسے کائنات میں کبھی بھی قیامت تک کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، ختم ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ختم کرنے کے وہ معنی آپ لے رہے ہیں کہ یہ مٹ جائے گا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جس دن اس کائنات کے مٹانے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس دن قرآن کریم کے الفاظ کو منتزع فرما لیں گے۔ آپ رات کو سوئیں گے تو قرآن میں الفاظ لکھے ہوں گے، صبح جب اٹھیں گے تو صرف صفحات ہوں گے، کلمات نہیں ہوں گے۔ یہ اس پوری کائنات کی، اس برہمانڈ کی، اس یونیورس کی اسپرٹ اور روح ہے۔ جس دن اس کو ختم کرنا چاہیں گے کھینچ لیں گے، یہ ہدایت نامہ ہے، اس کو منتزع کر لیں گے۔ تو ختم قرآن کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ حضور نسلاً عربی ہیں، حضور کی اصل زبان عربی ہے، قرآن کریم کی اصل زبان عربی ہے، اور لفظ ختم کا استعمال کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیا حضور سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے؟ یا قرآن کریم کے مٹ جانے کی فکر حضور سے زیادہ کسی کو ہو سکتی؟ حضور تو کل قیامت میں مقدمہ دائر کر دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے چھوٹنے پر کوئی افسوس نہیں ہے، یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں۔ یہ حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، انہیں قرآن کے نہ پڑھنے پر کوئی افسوس نہیں ہے، لفظ مکمل اور ختم پر بڑی بحث ہے۔ تو یاد رکھیے، لفظ ختم یہ تکمیل کے لیے ہی بولا جاتا ہے عربی میں۔ ایک روایت جس میں حضور نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو کتنے دن میں ختم کیا جانا چاہیے، سال میں کم از کم ضروری ہے ایک مرتبہ۔ جو شخص مہینے میں، وہ فضل کی بات ہے، اور جو شخص روزانہ ایک منزل پڑھے بہت اچھی بات ہے، اور جو شخص 3 دن میں ختم کرے۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 8 مرتبے حضور نے لفظ ختم قرآن استعمال کیا ہے۔ ایک روایت میں 8 مرتبے لفظ ختم قرآن استعمال کیا ہے حضور نے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ یہی ہے، حضور کا استعمال کردہ یہی ہے۔ اگر آپ اتنی فکر کرتے ہیں تو قرآن پر عمل کرنا شروع کیجیے نا۔ یہ کانشسنس جو آپ کی ہے، یہ جو آپ کی بیداری ہے، یہ آپ کی جاگرکتا ہے، یہ آپ کی جو حساسیت ہے، جو آپ کی سینسٹیوٹی ہے، یہ قرآن کریم کو بچانے میں، قرآن پر عمل کرنے پہ آئے نا، قرآن کی تلاوت پر آئے، قرآن کریم کے مفہوم کو عام کرنے کے لیے آئے، قرآن کریم کی تعلیمات کی اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے آئے، تو مانا جائے کہ ہاں آپ کی فکر بڑی سلامت ہے، آپ کی فکر میں بڑی سلامتی ہے، تب کہا جائے گا نا۔ لفظ کی بازیگری سے کچھ نہیں ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے دور کے مکمل ہونے پر جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ اس کائنات کا سب سے فصیح لفظ ہے، وہی اس کائنات کا سب سے محتاط لفظ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہا کریں، لیکن اس نظریے سے کہ یہ لفظ غلط ہے، آپ کے چہرے پر کلنک ہے۔ تو محمد الرسول اللہ کے استعمال کردہ الفاظ کو آپ غیر محتاط کہیں گے؟ دوبارہ یہ ایک نظریہ ہے جو میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ دوسرا ایک اور لفظ حضور نے ایک جگہ اور استعمال کیا، وہ ترتیب بھی دیکھ لیجئے۔ یہ چیز الفاظ میں تو نہیں ہے، آپ دیکھیے اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔
آپ نے لفظ ختم اس لیے نہیں استعمال کیا کہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا، تو قرآن ختم نہیں ہو سکتا آپ کہیں یا نہ کہیں اس پر مہر ہے، لیکن قرآن کریم کو ختم کر کے وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ حساسیت ہے، یہ ہے سینسٹیوٹی قرآن کریم کی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ 19ویں رکعت میں میں یہ والا دور مکمل کر دوں گا، 20ویں رکعت میں کیا پڑھوں گا؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات۔ یہ میرا اپنا کوئی فیشن نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ الحال المرتحل الخاتم المفتتح، یہ الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ بہترین قرآن پڑھنے والا وہ ہے جو ختم کرنے کے بعد ٹھہرے نہ، اس کو فل اسٹاپ نہ مان لے بلکہ اگلا شروع کر دے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے، اس کا مطلب کہ کانشیسنس کہاں ہونی چاہیے تھی؟ قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کی تلاوت میں، کہ اس کو ختم پر نہیں روکنا ہے بلکہ اگلا شروع کر دینا ہے۔ یہ فرق سمجھنے کا، الفاظ کی بازیگری میں بڑی مہارت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ بہترین قرآن کریم کا ختم کرنے والا وہی ہے، خاتم لفظ استعمال کیا، بہترین ختم کرنے والا وہ ہے جو اگلا دور شروع کر دے۔ الحال المرتحل، بہترین منزل پر اترنے والا ہے جو اگلی منزل کی تیاری دکھا دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز بڑی غفلت ہے، آپ دیکھیے محنت کر رہے، 3.25 پارے کا دور آپ سن رہے ہیں، تو آپ نے محنت کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، اپنا جسم لگایا ہے، اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ آپ ایک کلاس سے، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کا ایک کلاس میں جائے جب آپ نے ایفرٹ زیادہ لگائی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے نیت باندھنے میں آپ نے ذرا سی کوتاہی کر دی، ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا تو یہ سنت آپ کی جاتی رہی۔ دو چیزیں آپ کے ذمے تھیں، نمبر 1 رمضان المبارک میں نماز کی حالت میں ایک مکمل قرآن سننا، ایک مکمل قرآن سننا، یہ ایک سنت موقدہ تھی، یہ ڈیوٹی تھی آپ کی، وہی آپ یہاں پوری کرنے آئے تھے۔ لیکن اس میں اگر آپ نے ایک لفظ بھی سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کو ایک بار سننا یہ قرآن کا حصہ ہے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب آپ مسجد میں موجود ہیں تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جوائن کیجیے نا امام کو۔ اگر آپ کا ایک لفظ بھی چھوٹ گیا، مثلا میں پڑھنے جا رہا ہوں القاریہ، اگر لفظ القاریہ چھوٹ گیا تو آپ کی یہ سنت ادا نہیں ہوئی، یہ آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوا، اور یہ آپ کا یہاں کھڑا ہونا کامیاب نہیں ہے۔ پیمنٹ تو آپ کو ملے گا الفاظ پر، لیکن جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ یہ جو جیسے ہی 8ویں رکعت ہوتی ہے اور پوری بھیڑ باہر نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آرام سے آتی ہے جب لوگ رکوع میں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ یہاں اس مسجد میں کم از کم نہ آیا کریں۔ میری گزارش ہے کم از کم ایسے لوگ جنہیں رکوع میں شرکت کرنا ہو وہ اس مسجد میں نہ آئیں، نقصان ہوتا ہے۔ نقصان جو بہت سارے سنجیدہ اور بوڑھے قسم کے لوگ ہیں وہ بیچارے مسجد میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ہے وہاں، انہیں کہیں اوپر جانا پڑ گیا تو ان کے لیے مشکل ہوگی اور کوئی جگہ نہیں دے گا، تو ان لوگوں کی جگہ وہ گھیر کر کے یہ اچھا نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہونے میں اسمرتھ ہوں اور شریک ہونا پسند نہ کرتے ہوں تو وہ اس مسجد کا رخ نہ کریں براہ کرم، میری گزارش، میری ابتدا میں کم از کم، اس لیے کہ وہ لوگ جو شوق سے سننے والے ہیں ان کی سیٹ آپ نے چھینی، ان کی اسپیس آپ نے فل اپ کی ہے بلا وجہ، اور اس کے بعد آپ تماشا کر رہے ہیں مسجد کی صفوف کا، اور اتنے بڑے ایونٹ کا آپ غلط استعمال کریں۔ یہ میری گزارش سمجھیں یا آپ سرزنش سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں۔ آخری بات، یہ پہلا دور مکمل ہو رہا ہے، یہ دور کی ترتیب اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سفر درپیش ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، عید ان کے لیے ایک بڑا سیزن ہوتا ہے، تو سفر کرنے والے تو اس لیے 10 دن میں یہ دور مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن سے دوسرا دور شروع ہوگا، یہ مصلح خالی نہیں ہے 27 تک کم از کم، آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا قرآن ایک نوجوان پڑھے گا، ایک طالب علم یہاں آ کر کے پڑھے گا انشاءاللہ قرآن کریم، اور مسلسل اسی تدریج کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس لیے 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک قرآن کریم کو مکمل کرنا نماز کی حالت میں، وہ آپ نے کر لیا، اور دوسری ذمہ داری پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ ڈیوٹی تاہنوز باقی ہے اور یہ چاند دکھنے تک باقی رہے گی، اس لیے اس کا خود اہتمام کریں اور اس کا نظام یہاں جاری رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح معلومات، قرآن کریم کے ساتھ صحیح سلوک اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل آوری کا صحیح شوق اور شغف مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔